نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 8 ہے۔ پاک پتن شریف سے بھائی کاشف صاحب کا سوال ہے کہ مفتی اشرف قادری صاحب نے مسئلہ حاضر و ناظر کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ الجواب، یہ بات درست نہیں ہے۔ بالذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مانے یا آپ کو علم کے اعتبار سے ہر مقام پر حاضر ناظر مانے، دونوں صورتوں میں یہ شرک ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی علی خلاصۃ الفتاوی صفحہ 331 پر کتاب الکراہیہ کے تحت لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی یہ صفت خاص ہے، کوئی نبی اور ولی اس میں شریک نہیں ہے۔ جو آدمی کسی نبی اور ولی کو اللہ کی اس خاص صفت میں شریک سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ اس لیے جو بریلوی بھائی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حاضر ناظر ماننے کے سلسلے میں علم کے اعتبار سے حاضر ناظر مانتے ہیں یا جسم کے اعتبار سے، دونوں صورتوں میں یہ لوگ مشرک ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد امام اہل سنت علامہ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلاً کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اردو زبان میں اس کا نام یہ ہے، عربی میں تبرید النواظر فی مسئلۃ الحاضر والناظر۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ مفتی اشرف قادری صاحب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک غیر مقلد نے 20 رکعت تراویح کے خلاف محمد بن یوسف کی روایت صاحب بن یزید کے حوالے سے موطا امام مالک کے حوالے سے پیش کی ہے کہ اس میں 11 رکعتیں آپ صلی اللہ 11 رکعتیں پڑھائی گئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے۔ الجواب، محمد بن یوسف یہ شاگرد ہے صاحب بن یزید کا۔ صاحب بن یزید کے دیگر شاگرد جو ہیں وہ سب 20 رکعت تراویح کی صورت میں روایت کر رہے ہیں۔ یہ واحد شاگرد ہے جس نے 8 رکعت تراویح والی دوسرا روایت نقل کی ہے۔ دیگر شاگردوں میں حارث بن عبد الرحمن عظیم محدث ہیں، صاحب بن یزید کے شاگرد ہیں، اور یزید بن خصیفہ یہ بھی صاحب کا شاگرد ہے۔ یہ دونوں حضرات 20 رکعت تراویح کے راوی ہیں۔ کشف المغطی حاشیہ ہے موطا امام مالک کا، صفحہ نمبر 98 پر انہوں نے ان دونوں شاگردوں کو نقل کیا کہ یہ دونوں شاگرد جو ہیں یہ صاحب بن یزید سے 20 رکعت تراویح والی روایت نقل کر رہے ہیں۔ محمد بن یوسف کو وہم ہوا ہے، غلطی لگی ہے، اس لیے محمد بن یوسف کی روایت پیش کرنے کا غیر مقلدین اہل حدیث کو حق نہیں ہے۔ نیز وہ 11 رکھتے ہیں، کل رکعت اس میں 11 نہیں ہیں، کل رکعت 8 ہیں تراویح کی، باقی 3 وتر ہیں جس کو تراویح شو کیا جا رہا ہے۔ اور حقیقت میں یہ بھی محمد بن یوسف والی جو روایت ہے یہ مجمل ہے اور مبہم ہے۔ اس کی وضاحت اگلے صفحے پر، صفحہ 99 پر موطا امام مالک میں موجود ہے کہ اس کے اندر پہلی روایت یہ ہے جس میں 8 رکعتوں کے اندر قاری قرات لمبی کرتا تھا، بقیہ 12 میں قرات مختصر کرتا تھا، تو اس لیے پڑھتے 20 ہی تھے، لیکن 8 رکعتوں کے اندر لمبی قرات کی وجہ سے وہ 8 رکعتوں کو شمار کرتے تھے، باقی 12 رکعتوں کو شمار نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس روایت کو محدثین نے وہم قرار دیا ہے۔ کشف المغطی علی الموطا اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جوتے کھڑے ہو کے پہننا حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ مشکات شریف باب الترجل صفحہ 380 پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جوتے کھڑے ہو کے پہنے جائیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينتعل الرجل قائما۔ الجواب، اس سے مراد ہر جوتا نہیں ہے، صرف تسمے والا جوتا یا موزہ کہ اس کو کھڑے ہو کر پہننے میں مشقت ہوتی ہے، اس لیے اسی حدیث کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ھذا فیما یلحق التعب فی لبسہ قائما کالخف والنعال التي تحتاج الى شد شراکها، کہ یہ جن جوتوں کے پہننے میں مشقت ہے یہ ان کو شامل حدیث ہے، وہ جوتے جو تسمے والے ہیں جن کو تسموں کے ساتھ باندھا جاتا ہے یا موزہ ہے، ان کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے، ہر جوتے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور وہ بھی شفقتاً منع فرمایا، اگر کوئی جوتا یا موزہ کھڑے ہو کر پہن لیتا ہے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ داڑھی منڈانے والے پر لعنت ہے حدیث پاک میں؟ الجواب، حضرات علماء کرام نے داڑھی منڈانے والے پر تشبہ بالنساء کی وجہ سے لعنت کی ہے کہ جو داڑھی کٹانے والا ہے، داڑھی منڈانے والا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہیں۔ مشکات شریف صفحہ 380 اور صحیح بخاری اس کے اندر کتاب اللباس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس لیے چونکہ عورتوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی تو یہ آدمی جو داڑھی کٹوا رہا ہے، منڈا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو عورتوں کے مشابہ بنا رہا ہے، اس لیے یہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ تو جتنے حضرات داڑھی کٹوانے والے یا منڈانے والے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو مرد بنائیں، عورتیں نہ بنیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ران سطر میں شامل ہے؟ الجواب، ران سطر میں شامل ہے۔ تمام فقہاء کرام کا یہی تحقیق ہے، اور حدیث شریف کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سطر قرار دیا۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رانیں ننگی تھیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یا معمر غط فخذیک فإن الفخذین عورۃ، کہ اپنے رانوں کو ڈھانپ لو کہ ان رانوں کے یہ رانے سطر ہیں۔ مشکات شریف صفحہ 269 1 70۔ پھر ران جیسے زندہ کے دیکھنا جائز نہیں، ایسے مردہ کے ران دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو بھی دیکھنا گناہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ران کو ننگا نہ کرنا، ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت، اور زندہ اور مردے کی ران کی طرف دیکھنا بھی نہ۔ مشکات شریف صفحہ 269۔ اسی طریقے سے حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اما علمت ان الفخذ عورۃ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ران جو ہے وہ سطر ہے؟ اس لیے کھیل کود میں بالغ بچہ یا قریب البلوغ ہوں ان کو یہ رانیں ننگی کرنا درست نہیں ہے، اور ایسی کھیلوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے جہاں یہ سطر ننگا ہو، حرام کا ارتکاب ہے، دیکھنے والے بھی گناہ گار ہیں، دکھانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث شریف میں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، اپنا سطر دکھا رہا ہے، اس پر بھی لعنت، اور جو کسی کے سطر کو دیکھنے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ نماز کے آخر میں سلام مختصر کیا جائے یا لمبا کیا جائے، کہ بعض حضرات اس پر مد کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
تو درست کیا ہے؟ کیا مختصر پڑھنا درست ہے یا لمبا کرنا؟ الجواب، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 66 پر باب قائم کیا ہے، باب ما جاء ان حذف السلام سنت۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی باب حذف السلام نقل کر کے اس پر حدیث نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذف السلام سنت۔ ابو داود جلد 1 صفحہ 152۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس حدیث کی تشریح میں یہ نقل کیا کہ اللہ تمدہ مدہ، کہ سلام پڑھتے وقت اس پہ مد نہیں کرنی، مد سے منع کیا۔ اور یہی بات ابو داود شریف کے حاشیہ میں ترک الاطالۃ فیہ، کہ لمبا کرنے کو اس میں چھوڑ دینا چاہیے اور مد سے اس میں بچنا چاہیے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبداللہ بشنجی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ حذف السلام کا مطلب عدم مدہ، کہ اس میں مد نہ کرنا، مرقات الصعود کے حوالے سے یہ، تو اس لیے آخری جو سلام پڑھا جائے اپنی نماز میں تو ظاہر ہے مختصر ہی لوگ پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو امام صاحب بھی جب سلام کیا کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف بھی درمیان سے شروع کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر کریں، مد نہ کریں۔ یہ علماء اکرام کے اندر بھی غلطی چل رہی ہے، اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم۔